الحمدللہ ہم نے 16واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیام کو قبول و منظور فرمائے اور رب تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس پارے میں 3 حصے، سورہ کہف کا بقیہ حصہ مکمل ہوا، سورہ مریم مکمل ہوئی، سورہ طٰہٰ وہ بھی ہم نے مکمل سماعت کی۔ سب سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا وہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کسی سائل کے جواب میں یہ کہہ بیٹھے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ یہ کسی سائل کے جواب میں اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات پر تنبیہ کرنی چاہیے اور ان سے بھی وقت کے بڑے عالم ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ بڑی اہم 2 تربیتی باتیں ہیں اس کے اندر، تربیتی باتیں۔ پہلی تربیتی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کتنا بھی علم آ جائے انسان کے پاس، اس کو اپنے آپ کو طالب علم ہی بتانا چاہیے، طالب علم ہی بتانا چاہیے۔ جتنا بھی علم آ جائے، جتنا زیادہ آ جائے اور کسی فن میں بھی آ جائے، دین کا فن ہو، دنیاوی فن ہو، آپ کوئی جس کو آپ کیا کہتے ہیں فزیکلی علم، یعنی کہ فن جس کو آپ کہتے ہیں فن، کوئی بڑا فن آپ کے پاس آ جائے، پھر بھی آپ کو طالب علم رہنا ہے اور کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہنا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا رکھا ہے، ہر ایک کو الگ الگ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو سن کر یاد ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر یاد ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور کسی کو دنیا میں چل کر بہت کچھ سیکھ لیتا ہے وہ۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے آئیکن سسٹم، سیکھنے کا طریقہ مختلف رکھا ہے اور ہر آدمی ہر وقت سیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر تک سیکھتا رہتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے سیکھ لیا۔ اچھا، یہاں ایک اور تربیتی پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سیکھنے کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے اور پھر اس کو جب یاد دلایا جاتا ہے پھر وہ اس کو لگتا ہے ارے یہ ایسا بھی ہے کیا، ایسا بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ماخوذ، یہ انسان جو کلمہ ہے، انسان، ایھا الناس، انسان، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو بنایا ایک قطرے سے، پانی سے۔ یہ انسان لغت کے اندر 2 چیزوں سے مشتق ہے، کلمہ، اس کو گرامٹیکلی میں بتا رہا ہوں آپ کو، 2 چیزوں سے مشتق ہے، نکلا ہے۔ بعض نے کہا یہ نسیہ سے ہے، بھول جانے والا، بہت بھولتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح بیان فرمایا کہ ہم انسان کو علم دیتے ہیں، پھر ایک عمر میں لوٹاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اس وقت ایسا ہو جاتا ہے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا، ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، امی اب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، بہت نالج والی تھی، اب ان کو کچھ یاد ہی لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ بھول جاتا۔ اچھا جی، دوسرا جو یہ انسان ہے یہ اس چیز سے مشتق ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انس، محبت، انس۔ انسان کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کا پہلو زیادہ رکھا ہے، بات سمجھ؟ تو یہ انس ہے، 2 چیزوں سے مشتق ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ 2 چیزیں انسان کے پہلو میں غالب رہتی ہیں، دونوں پر غور کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات سرزد ہوئی، رب تعالیٰ نے خضر علیہ السلام، وقت کے ان سے بڑے جاننے والے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اچھا، کیا ہوا؟ جو ان سے زیادہ جاننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہوا کہ ضرور مجھے بھی جو ہے جانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اب جب سیکھنے لگے تو استاذ جی نے شرط لگا دی، شرط یہ لگائی
جب تک میں تجھے کوئی چیز نہ بتا دوں میرے کسی کیریکٹر پہ، کسی میرے کیریکٹر کے اوپر، کسی میرے ایکشن کے اوپر، کسی میرے کام کے اوپر تو نے اعتراض نہیں کرنا۔ لن تستطیع معی صبرا، شاگرد بننا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ جو میں کروں گا اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب شاگرد تھے، انہوں نے کہا نہیں تو میں صبر کروں گا، میں پوری بات مانوں گا۔ اچھا، آج کل یہ سب سے بڑی خرابی ہے شاگردوں میں کہ وہ استاد سے بڑا استاد پہلے ایڈوانس بننا چاہتے ہیں۔ ایڈوانس، استاذ پر اعتراض، صحابہ پر اعتراض کرنے والا گویا استاذ پر اعتراض کر رہا ہے نا۔ ابن باز رحم اللہ پر اعتراض، امام البانی رحم اللہ پہ اعتراض، ابھی کل کا بچہ ان پہ اعتراض، ان کے فتوے پہ اعتراض، چیلنج۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی سیکھ نہیں پاتا، یاد رکھیے۔ اور اگر کچھ سیکھ جائے گا تو نفع بخش نہیں ہوگا۔ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر کریں، سیکھنے کے لیے ضروری ہے پوری بات سنیں، سیکھنے کے لیے ضروری ہے ایک عمر لگا دے۔ ایسا ہوا، یہ تربیتی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ تھے وکیع۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے استاذ تھے وکیع۔ تو انہوں نے اپنے استاد جی سے شکایت کی کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اشعار میں وہ بات کہی ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد جی سے کہا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دے۔ قرآن حدیث کے علم کے لیے کیا بتایا؟ گناہ چھوڑ دے۔ اور کوئی بھی علم، سائنس، میڈیکل، گناہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہا فإن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی۔ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور یہ نافرمان کو نہیں ملتا۔ موبائل میں دیکھ رہا ہے، صبح ایگزام دینا ہے، جا کے کہتا ہے ابا بہت مشکل تھا پیپر۔ ارے تو گناہوں میں رہا، کیسے پیپر حل ہو جائے گا؟ پیپر حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، استاذ کی بات مانے، استاذ سے بڑا استاذ نہ بننا چاہے، عمر لگا دے، صبر کرے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کو استاذ جی سے ملنے کے لیے ایک پوائنٹ بتایا گیا۔ پوائنٹ کیا تھا؟ جو ان کے پاس توشے میں مچھلی تھی نا بھنی ہوئی، رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کہیں جب یہ مچھلی زندہ ہو گئی اور چھلانگ لگا دی، بس وہیں پر آپ کے استاذ جی۔ اب انہوں نے اپنے غلام کو لیا اور استاذ کے پاس چل دیے کہ جائیں گے، سیکھیں گے۔ ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ علم کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں العلم یؤتی ولا یأتی اہلہ۔ علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم چل کے نہیں آتا، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، استاد جی کے آگے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، ڈانٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، چھڑی کھانی پڑتی ہے، جھڑک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ فون آ گیا گھر سے، اب بچے کو کیوں ماریں جی؟ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ اور پھر جناب انتظامیہ الگ پریشان، ابھی FIR لگا دیں گے، ابھی یہ کر دیں گے۔ تو استاذوں کو بھی تربیت حاصل کرنی چاہیے، لیکن سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی، ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد سفر کیا۔ میرے بھائیو، سفر ضروری ہے۔ تو کیونکہ وقت کو مد نظر رکھنا ہے، 3 باتیں وہاں پر ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی توڑ دی۔ دوسرا کام کیا کیا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، کشتی توڑی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کشتی کیوں توڑی؟ اس آدمی نے تو ہمیں دریا پار کروایا، اس کو الٹا کرایہ دینا تھا، اس کے ساتھ احسان کرنا تھا، آپ نے کیا کیا؟ کشتی توڑ دی۔ ایسا کیوں کیا؟ بچے کو قتل کر دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ استاذ محترم، ایک نومولود بچے کو، ایک چھوٹے بچے کو مارنا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ کہا آپ صبر نہیں کر پائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر معاف کریں، آگے دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب 2 آپشن گزر چکے تھے، تیسرے پر کیا ہوا کہ ایک بستی سے گزرے، وہاں پر ایک دیوار جو تھی وہ گرنے لگی۔ پہلے بستی والوں سے انہوں نے کیا کہا
کیا کہا؟ کون بتائے گا؟ ان استطعما اہلہا، کہ ہمیں بھی ذرا کھانا دے دو، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانا دے دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا، ہم آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے، ہم کھانا نہیں دے سکتے، تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پیچھے بات گزری نا، مسافر اگر جو ہے بادشاہ ہے، بادشاہ، تب بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اپنی زکوٰۃ سے اس کو کھانا دے سکتے ہیں، زکوٰۃ۔ وابن السبیل، مسافر کو ضرور ضیافت کرنا، یہ اسلام کے حقوق میں سے ہے۔ 8 جگہ خرچ کرنی ہے، ان میں اس پر بھی خرچ کرنا جو مسافر ہو، مسافر کا حق ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں پر خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، اب یہ بستی والوں کی دیوار جو ہے یہ گرنے لگی ہے، اس دیوار کو سیدھا کر کے چڑھا کر پھر آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا اے خضر، اس دیوار کو سیدھی کریں گے اس بستی والوں کی جنہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا، یہ اس کیریکٹر کے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ میرا اور آپ کا جدائی کا وقت ہے، یہاں سے آگے ہم جو ہے نہیں جا سکتے۔ آپ کو 3 مرتبہ منع کیا، 3 مرتبہ آپ جو ہے نہیں باز آئے، اب اس سے آگے ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ معلوم ہوا اگر آپ ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، تو 3 مرتبہ وارننگ دیجئے۔ جو بچہ زیادہ شرارتی ہے، زیادہ تکلیف دیتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے ماحول کو، اسکول کو، ٹیچرز کو مارتا ہے، یہ وہ گالی گلوچ نہیں سدھرتا، 3 وارننگ لیٹر، اس کے بعد آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا جی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اب جدائی کے وقت ہیں، لہٰذا آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، سیکھنے کے لیے صبر ضروری تھا، لیکن تینوں جو عمل ہوئے اور جو تینوں واقعات تھے اس کی تفصیل یہ تھی کہ سب سے پہلا واقعہ جو کشتی کا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک بڑا راز چھپا تھا موسیٰ۔ وقت کا ظالم بادشاہ جو اچھی اچھی کشتیاں تھیں نا ان کو لے لیتا تھا، غصب کرتا اور ان کو اپنے کام میں لگا دیتا۔ ضروری تھا کہ یہ لڑکا جس کی کشتی تھی یہ غریب تھا اور ذرا بھولا بالا تھا، اس کی کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تھوڑا سا، اب بادشاہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی تو اس کی روزی روٹی چلتی رہے گی، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ دیکھا، اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر تجربہ ہی سیکھ لو، تجربہ ہی سیکھ لو۔ تو کبھی کبھی تجربے کی دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا سے بڑی ہوتی۔ کل کے درس میں گزرا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ میری امت تو نماز نہیں پڑھ پائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کم کروا لیجیے۔ حالانکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے پیغمبر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، بڑے، لیکن تجربہ کیا ہے؟ تجربہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے جس پر آپ صبر نہیں کرتے۔ دوسرا، جو بچے کو قتل کیا وہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، آگے چل کے یہ بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ نافرمان ہوگا اور ماں باپ کی بڑی بدنامی ہوگی۔ والد صاحب بڑے تہجد گزار، ماں پردے میں رہتی، خاندان ماشاءاللہ بہت اونچا، اور بچہ آگے سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ مار رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ تھانہ وہ تھانہ، اس کی گالی اس کی گالی، جناب کیا ماجرا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا کہ یہ بچہ اس والدین کی نیک نامی کو ختم کر دے گا۔ نیک نامی بھی بڑی دولت ہے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کس پیغمبر کی دعا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، الہی اچھے تذکرے بھی باقی رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، لوگ یاد کریں تو دعا دیں، اللہ رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کو جنت لے جائے، اس کے بچوں کو اچھا رکھے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ یہ کسی نبی کی دعا ہے، جو آدمی بتائے گا اس کو انعام دیں گے۔ میں تو بھول گیا، کل بھی میں بھول گیا تھا۔ ابو ہریرہ ابراہیم علیہ السلام کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیخ کو تو بھائی انعام دینا پڑے گا آپ۔ تو کل میں ابو ہریرہ، اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا، وہ جنت میں جو آگے جن کی پاؤں کی آہٹ کی آواز، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا، دیکھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، الہی میرا اچھا تذکرہ، جب نام لیں سینے کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اتنی دعائیں باپ کے لیے، ماں کے لیے، ان کی نسل کے لیے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، بس ہم نے سنا، لیکن دل سے دعائیں آج بھی نکل رہی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین کی اجازت تھی۔
تیسرا واقعہ فرمایا گرتی ہوئی دیوار جو ہم نے آپ سے بنوائی نا، آپ کو مزدوری کروائی بھوک میں اور پیاس میں، موسیٰ علیہ السلام سے مزدوری کروائی، ہاں مستری کا کام، چلو دیوار چڑھاؤ، کیوں؟ کان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک۔ موسیٰ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، خزانہ ہے، ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، بہت نیک۔ رب تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، یہ مجھے حکم دیا اس دیوار کو سیدھی کر کے بنا دیں تاکہ وہ مال چھپا رہے، کوئی اگر دیوار گری اور مال دیکھ لیا تو چور لے کر چلے جائیں گے، ظالم جابر چلے جائیں گے، رشتہ دار ہی کھا جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا رب تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہم دیوار بنا دیں اور وہ مال محفوظ رہے، کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھی۔ دیکھو جن کے ماں باپ نیک ہوں ان کے مال کی حفاظت کے لیے وقت کا نبی مزدوری کر رہا۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ماں باپ کو اللہ نیک بنا دے، اللہ ماں باپ کو نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اگر نیک بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کی پراپرٹی کی حفاظت اللہ کرے گا۔ شیخ ثناء اللہ صاحب کہا کرتے ہیں مدنی، بچوں کو بناؤ، بچوں کے لیے نہ بناؤ۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ میں نے ان کا جملہ مجھے بڑا پیارا لگا، اور یہ علم امانت ہے، یہ انہی کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو بناؤ، بچوں کے لیے مت بناؤ، یہ بلڈنگ، وہ کمرہ، یہ گاڑی، وہ دکان، یہ مت بناؤ۔ کیا بناؤ؟ بچوں کو بناؤ، یعنی کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو دینی علم، ان کو اخلاق، ان کو پڑوسیوں کے حقوق، ان کو خدمت، ان کو تواضع، چلنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، حسن سلوک، عبادات کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں سکھاؤ، یہ ان کو دو۔ ان کو مال، ان کو پیسہ، ان کو گاڑی، ان کو دکان نہیں، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے جو اموی خاندان کے نیک بادشاہ تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کس نے بادشاہ بنایا تھا؟ سلیمان بن ملک بن مروان نے۔ سلیمان بن ملک بن مروان، ان کے سالے نے اپنے بھائی کو حکومت نہیں دی تھی بلکہ اپنے بہنوئی کو حکومت لکھ کے دے دی تھی۔ تو ان کے کارناموں میں یہی چیز لکھی جاتی ہے کہ وقت کے سب سے نیک شخص کو انہوں نے اپنی خلافت اور بادشاہت دے دی۔ تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ تھوڑا سا مال اپنے بچوں کے نام بھی کر دو، بچوں کے نام بھی کر دو۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ میرے بچوں کو مال کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت ہے، علم۔ تو مورخ لکھتے ہیں کہ جب وہ وفات پا گئے تو ان کے بچے وقت کے سب سے امیر تھے، اور جو بادشاہ تھے نا ان کے بچے بغداد کے گلیوں کے اندر کٹورا لے کے بھیک مانگتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہ ان کو عیاشی، عیش پرستی سکھا دی تھی، دین ان کے پاس رہا نہیں۔ جب دین نہیں رہا تو کام کرنے اور محنت اور حلال کی ان کی تربیت نہیں تھی، انہوں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، دین تھا، وہ وقت کے دیندار بھی رہے اور وقت کے مالدار بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، وقت کا نبی آ کر مزدوری کر رہا ہے، اور نیک ماں باپ کی اولاد کی مال کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ چیزیں تھیں جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ، یہ وقت کے مورخوں نے اس طرح لکھا ہے 4 بادشاہ دنیا میں گزرے۔ کتنے بادشاہ؟ 4۔ 2 مسلمانوں کے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور 2 کفار میں سے۔ مسلمانوں میں سے 2 کون سے تھے؟ سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے ذوالقرنین۔ دوسرے ذوالقرنین، سبحان اللہ، مشرق سے مغرب چلے گئے، اللہ اکبر۔ اور کفار میں سے ایک بخت نصر، اور ایک دوسرا نام آتا ہے پتہ نہیں سکندر یا کچھ اس طرح سے ذکر آتا ہے۔ تو ان کے پاس اللہ نے وسائل بہت دیے تھے۔ ذوالقرنین جو تھے بڑے اللہ کے نیک بندے، ان کے پاس وسائل بہت تھے، وسائل کا ذکر کیا اللہ رب العالمین۔ جب یہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ بہت ظالم اور جابر لوگ ہیں جو آتے ہیں، زمین کو ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کی بستیوں کو ختم کر دیتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو قوم نے آ کر ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین،
رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے آپ کو یہ اتنی بڑی طاقت دی ہے، یا تو آپ ہمیں کاٹ ڈالو، ہمیں ختم کر دو، یا ہمارے لیے انصاف کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا نا اللہ اس کو پکڑ لیں گے، ظلم تو میں نہیں کروں، ہاں آپ کے لیے انصاف کروں گا، اور یہ کروں گا کہ ایک دیوار چڑھا دوں، اور وہ دیوار جو میں نے کہا نا ان کے وسائل بہت مضبوط تھے، وہ دیوار قیامت تک دیوار رہے گی۔ وہ دیوار ایسی بنائی جو قیامت تک دیوار، کتنے ہزار سال گزر گئے، کتنے آئیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد میرے بھائیوں واقعہ تھا سورہ مریم میں 11 پیغمبروں کا ذکر آیا، 11 نبیوں کا ذکر سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعاؤں میں الحاح، دعاؤں میں کیا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں الحاح، ضد، دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے ضد پکڑ لی، ایک چیز مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اللہ کو بہت بندہ پسند ہے جو بس ضد کر کے بیٹھ جائے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیسا آدمی ہے، اتنی ضرورتیں اس کی، باہر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پہ، تو یہاں پہ آگے مانگ لے کچھ، اتنی ضرورتیں اس کی، اس کو بی پی شوگر ہو گیا ہے لیکن صبح اٹھتا ہی نہیں، مانگتا ہی نہیں۔ کیسا آدمی، کیسا آدمی بھئی، ایک آدمی ہے چوراہے پر بیٹھ کر تمام لوگوں سے اپنی شکایتیں کرتا ہے، کیسا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق بھی دے اور طریقہ بھی سکھا دے اللہ تعالیٰ، طریقہ، اس طریقے میں ایک ہے الحاح، الحاح یعنی لگاتار مانگنا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے لگاتار مانگتے رہے، یہاں تک کہ ان کی جسمانی جو کیفیات تھی نا اب وہ بچے کے لیے نہیں رہی تھی، نہ ان کی نہ ان کی بیوی کی، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی اور خود بھی حضور بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ سے ضد لگا کے رکھی تھی۔ کیا ضد تھی؟ سبحان اللہ، یہ کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، الہی مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے وارث دینا، مجھے وارث دینا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام بھی رکھا۔ سبحان اللہ، کس نے نام رکھا؟ اللہ سبحانہ، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو یحییٰ نام اس سے پہلے تاریخ میں بالکل کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنے ہزار ارب ملین ٹریلین پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اتنے لوگ گزر گئے، کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ فرمایا ہم آپ کو بچہ بھی دے رہے ہیں، بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اس کا نام بھی بتا رہے ہیں، وہ اس سے پہلے نام کسی کا ہم نے نہیں رکھا۔ اب جب دعا قبول ہوئی تو اس وقت کہنے لگی ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اللہ جی اب یہ بتائیں یہ بچہ ہوگا کیسے، اب یہ بچہ ہوگا کیسے، کیونکہ میں بھی تو بوڑھا ہو گیا اور وہ جو میری گھر والی ہے وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بیوی کا بہت احترام کریں اور پیارے پیارے الفاظ سے بیوی کو جو ہے نا وہ بلایا کریں۔ واللہ مفسرین نے ایک ایک بات لکھی ہے نا ایک ایک آیت میں، میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ماشاءاللہ حفاظ ہے، اور ان کے سامنے جب میں بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں آیتوں میں کہیں غلطی کروں گا۔ تو دو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، دو واقعے سے ایک بات بتاؤں گا، مطلب دو آپ کو دلیلیں دوں گا، اور مقصد میرا ہے کہ وہ کیا ہے، بیوی کو بہت احترام سے بولا، بہت احترام کے الفاظ۔ بیوی کا حق ہے کہ آپ اس کو آپ کہیں، تو نہ کہیں، تو یہ کرتی، تو وہ کرتی، تو ایسی، تو ویسے نہیں، آپ کہیں ان کو۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے واقعہ جب گزرا اس میں بھی یہ بات تھی، انہوں نے کیا کہا اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو کیا کہا، امکثوا، آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا آپ کے لیے کچھ جا کر دیکھتا ہوں، کچھ کھانے پینے کا، کچھ آگ تاپنے کا، کچھ کیسے رات کٹے گی، کس طرح رہیں گے، تو بیگم جی آپ یہاں ٹھہریے میں آتا ہوں۔ بیوی کو احترام سے بلانا چاہیے، بہت عزت کرنی چاہیے، سب سے اچھا الفاظ، سب سے پیارا، سب سے محبت والا، سب سے دل لگی والا الفاظ اگر اس کا کوئی مستحق ہے تو بیوی ہے، ماں ہے اور باپ ہے،
قولوا لهم قولا کریما، ماں باپ سے بھی کہا میٹھی بات، پیاری بات، بڑا پیارا الفاظ اور بڑے پیارے الفاظ سے اس سے آپ مخاطب ہوئیے، اور بیوی کے لیے بھی اسی طرح سے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ الہی میری بیگم جی بھی جو ہے کیا ہو گئی ہیں، کیا بہت بوڑھی ہو گئی، جی نہیں کہ یہ بڑھیا ابھی اس کو بچے ہو گئے، نہیں، میری بیگم جی جو ہیں وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ کیسے ہوگا؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبتیں گھر میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اپنے گھر والی کے لیے اچھے الفاظ ہوں، اور اس پر آپ مزید جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں اور کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، اس واقعے میں جو عبرت کی بات تھی وہ میں نے بتا دی۔ الحاح، دعاؤں میں ہمیشہ ضد کر کے جو ضرورت ہے آپ کی اس ضرورت کو آپ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، بس قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، ناجائز چیز نہیں مانگ سکتے اللہ سے، ناجائز چیز نہیں مانگ سکتے، اور قطع رحمی نہیں، ہرگز نہیں۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ہر چیز مانگ سکتے ہیں، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس کے بغیر کوئی دینے والا بھی نہیں، اور اس کے بغیر کسی سے مانگنا جائز بھی، کتنی پیاری بات ہے، اور مانگنے والا اس کو بہت پیارا ہے، بہت پسند ہے، تو لہٰذا مانگنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ بڑی سی بڑی چیز بھی مانگیے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، بڑی سی بڑی چیز میں آپ کیا مانگ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کون بتائے؟ ہاں، تو نبی علیہ السلام، ہاں، اگر دنیا مانگنی ہے تو دنیا کی بادشاہت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی ورنہ میں بھی مانگ دیتا۔ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، الہی مجھے اتنی بادشاہت دے دے کہ قیامت تک کسی کو ایسی نہ ہو۔ اللہ، تو وہاب ہے، سب سے بڑا دینے والا، جتنا تو دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، فرمایا جنتی مت مانگو، کیا مانگو؟ اسالوا والجنۃ الفردوس الاعلی، سب سے قریب جو اللہ کے پاس جگہ ہے وہ مانگو۔ دیکھا سبحان اللہ، کس طرح مانگنے کا طریقہ بتایا اور کس طرح سے تربیت کی۔ اس کے بعد میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ، اور رب تعالیٰ دنیا میں کیا نہیں کر سکتا، دنیا میں کیا نہیں کر سکتا، بانجھ پان کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، بوڑھے کو وہ قابل اس کر سکتا ہے کہ اس کو اولاد ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ پتھروں میں روزی دینے والا وہ ہے، سمندروں میں اگر کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہی، کنویں میں کسی کو رکھ سکتا ہے تو وہی، اور جیل سے اٹھا کر بادشاہت کی گدی پہ بٹھا سکتا ہے تو وہی بٹھا سکتا ہے، بغیر باپ کے اگر کوئی اولاد دے سکتا ہے تو وہ وہی ذات ہے۔ یہ اس کے دینے کی بہت ساری مثالیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ ضرور وہ دیکھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت رب تعالیٰ نے یہ دنیا کے لیے بہت بڑا معجزہ۔ اس کے بعد واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت دینا، توحید کی دعوت اور شرک سے بچنے کا کہنا، اور شیطان کی بات نہ مانے، اور اس چیز کے بارے میں ڈرانا کہ مجھے آپ کے لیے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مشرک کے لیے اللہ کا عذاب ہے، مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ کی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ وہ پیغمبر تھے جو سچے نبی تھے، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی کہ ابا جی آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کسی چیز سے مستغنی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کی، اور ابا جی میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کا اللہ نے علم دیا ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا فاتبعنی، میری اتباع کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں وہ راستہ آپ کو بتاؤں گا جو سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ ابا جی بالکل شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو اللہ کا کھلا دشمن ہے اور کھلا جو ہے نافرمان ہے،
ابا جی مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب آ پہنچے گا، تو آپ شیطان کو ہی اپنا جو ہے وہ ولی بنا کر بیٹھے رہیں گے، وہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کے الفاظ مؤدب ہونے چاہیے، مؤدب، ادب والے۔ آپ پیر کو گالی دے کر دعوت نہیں دیں گے، مزار والے کو گالی دے کر آپ دعوت نہیں دیں گے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ غیر اللہ کو آپ گالی نہیں دیں گے۔ اگر آپ اس کے باطل معبود کو گالی دیں گے تو آپ کے حقیقی معبود کو گالی دے گا۔ ہاں، مؤدب الفاظ، اس کو بھی عزت دیجئے اور جس سے وہ اپنی نسبت کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، تو کر کے مت اس کو دعوت دیجئے، اس کا محترم۔ وہ اگر آفیسر ہے اس کو سر جی کہیں، اس کو مقام دے۔ وہ بادشاہ ہے اس کو کہیے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت اس کو کہنا ہے، بات سمجھا؟ اس کا مقام، بالکل اس کا مقام دیجئے۔ انکل، بڑے ہیں تو انکل، بردر ہیں تو بڑے بھائی صاحب، ٹھیک ہے؟ اس طرح بہن ہیں تو بہن جی، اس طرح کر کے جو ہے اس کا مقام دے کر ہی بات کرنی ہے، اور اس لہجے میں بات کرنی ہے کہ جو لہجہ واقعتاً مؤدب ہو، الفاظ ادب والے ہوں۔ کبھی جو ہے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ جس سے جو ہے وہ بھڑک جائے اور وہ آپ کے حقیقی معبود کو گالی دینے لگے، یا آپ کو گالی دینے لگ جائے، لہٰذا داعی کے الفاظ بہت مؤدب اور نپے تلے ہوتے ہیں، وہ اپنے الفاظ کے اندر بے ادب اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ طٰہٰ شروع ہوئی، اور سورہ طٰہٰ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا، اور یہ بتایا کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ اولاد پکڑتے ہیں وہ سب سے بڑے نافرمان اور گستاخ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اور گالی ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کہ اللہ کے ذکر سے کبھی انسان کو اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر میں نے کہیں فجر میں بھی درس دیا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورہ طٰہٰ میں رب تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد میں نہیں رہے گا، اس کی زندگی، اس کی معیشت، اس کا کھانا پینا، اس کی زندگی بہت تنگ رہے گی، بہت پریشان رہے گی، بہت پریشان۔ تو اللہ کے ذکر سے تین چیزیں مراد ہیں، ایک جو ہے قرآن مراد ہے، دوسرا نماز مراد ہے، اور تیسرا تسبیح، صبح شام کے ذکر و اذکار، یہ مراد ہے۔ جو بھی ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے یعنی نہیں پڑھتا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ تنگ رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لہٰذا زندگی خوشحال رہنے کے لیے ضروری ہے انسان نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اور صبح شام کے اذکار بھی پڑھے، اور دوسروں کو بھی پڑھائے، دوسروں خوش رہنے کے لیے، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی کشادگی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا استقبال، یہ بے حد ضروری ہے۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اس کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر الہ العالمین تو ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم سیکھنے والا بنائے، اللہ تعالی با اخلاق بنائے، برے اخلاق سے ہماری اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، برے اخلاق سے ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو اور پوری امت مسلمہ کو بچا کے رکھے۔ مولا کریم تو بہت رحمان و رحیم ذات ہے، تو ودود و مجید ذات ہے، تیری شان بہت اونچی ہے، تو وہاب ہے اور تو باسط ہے اور تو غنی ہے، اور مولا کریم تو ودود ہے اور تو رزاق ہے، مولا کریم تو غفار و غفور ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ تیرے پیارے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر دنیا اور آخرت کی آسانیاں مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی مشکلوں سے پناہ مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سربلندی مانگتے ہیں، اور تجھ سے جہنم سے آزادی مانگتے ہیں، اور جنت الفردوس میں اونچا مقام مانگتے ہیں۔ مولا کریم جو دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا کر دے،
جو قید و بند کے اندر ہے اللہ رہائی عطا کر دے، ہمارے نیک جو ارادے ہیں اللہ ان نیک ارادوں کو خانہ غیب سے آسان کر دے، ان کو پورا کر دے، ان کو مکمل کر دے، ان میں آسانیاں کر دے، ان کے اندر غیبی مدد نازل فرما دے۔ جو بچے اور جو بچیاں جن کے ابھی رشتے نہیں لگے، اللہ ہماری بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک رشتے عطا کر دے، اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے کہ مقدر اچھے کر دے، ان کی زندگی خوشحال کر دے، اور ان کے لیے رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کرے۔ بہنوں کے جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے، بزرگوں کی جو مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے۔ بولائے کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر ان کو کھلا اور پلا، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن پیدا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں امن اور عافیت عطا فرمائے، ہمارے جان اور مال اور بیویوں اور بچوں میں اللہ تعالیٰ عافیت اور امن پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات، بلا اور بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ النبی الکریم سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔